میں ہمارے شہر کے دوسرے قاضی حضرت مولانا مفتی عبد الملک صاحب دامز قاسمی دامت برکاتہم جو میرے ساتھی بھی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات مختصر انداز میں پیش فرمائیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے اس اسکول کے سلسلے میں دیکھا ہے، ایک بات آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ سب سے پہلے اسٹیج پر رونق افروز امت کے نبض شناس علماء کرام اور اقرا اسکول کے منتظمین، میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ معزز سامعین کرام، ابھی چند دن پہلے ملت ٹائمز یہ ایک نیوز چینل ہے، جیسا آج اقرا کا عشرہ 10 سال کا عرصہ گزرا ہے، ایسا ہی ان کا بھی 10 سال کا عرصہ گزرنے پر انہوں نے دہلی میں ایک پروگرام رکھا۔ اس پروگرام میں قوم و ملت کے دانشوروں کو اور بڑے علماء اکرام کو، جیسے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی۔ اس میں ایک خاتون تھی، ان کی بات آپ کے سامنے رکھنا اصل ہے۔ ان کا نام تھا اقرا حسن، یہ یو پی کی ایم پی ہے، وہ بھی اس پروگرام میں آئی ہوئی تھی۔ ان کا انٹرویو ہوا۔ اس انٹرویو میں سامنے والے نے پوچھا، آپ لندن سے پڑھی ہوئی ہیں، بہت لائق فائق ہیں، آپ ایجوکیشن کو ہمارے ملک میں ترقی کے لیے کیا کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے ایک بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک پلان بنا رہے ہیں، اس پلان پر ہمارا کام چل رہا ہے، وہ اس طرح کہ ہر گورنمنٹ اسکولز کے اندر جو گورنمنٹ امپلائی ہیں، نیچے سے لیتے ہوئے اوپر تک، کلکٹر تک، اس سے بھی اوپر تک، ہر بندہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھائے۔ جب اتنے بڑے بڑے لوگ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پڑھانے والوں کو زیادہ فکر ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اگر ہم غفلت کریں گے، گڑبڑی کریں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، ان لوگوں کے سامنے ہوگا۔ اس لیے ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے وہ انٹرویو سنا تو مجھے اقرا اسکول کے منتظمین کا عملی نمونہ، عملی تصویر سامنے آئی۔ میں آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اقرا ہمارے عاقب صاحب کے جو بڑے بھائی عبد الرقیب صاحب ہیں، یہ کینیڈا امریکہ کے اندر جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، اور ان کی فیملی بھی وہاں پر تھی۔ ان کے بچے کینیڈا میں، امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے، اور پورے صلاحیت کے ساتھ، پورے مالی طور پر ہر قسم سے ان کو سہولت ہے کہ امریکہ میں تعلیم دلائے، اور بچی 3 کلاس تک کینیڈا میں ہی تعلیم حاصل کی ہے، اور انہوں نے اپنے اسکول میں اس بچی کو کینیڈا سے لا کر یہاں پر داخلہ دلایا ہوا ہے۔ 4تھی کلاس اس سال بچی مکمل کر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی یہ بتا رہے تھے ڈائریکٹر صاحب، 1985 میں مجھے ایک مولانا کی بات سن کر یہ ارادہ ہوا، انہوں نے 10 سال پہلے ایک چھوٹا سا پودا لگایا، یہ سوچ کر کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، تو الحمدللہ آج 10 سال کے بعد وہ پودا ایک تنا اور بہت مضبوط قسم کا درخت بنا ہوا ہے، جہاں سے اخلاق، جہاں سے کردار سازی، جہاں سے ایمان کی حفاظت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے شہر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو میں آخر میں بات کرتا ہوں کہ جو عام طور پر یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، جن اسکولوں کے اندر دینی تعلیم دی جاتی ہے، ان اسکولوں کے اندر انگریزی تعلیم کمزور ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ کہتا ہوں، جو بندہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرانے کی طاقت رکھ سکتا تھا، وہ یہاں ہندوپور میں اپنی اسکول میں لا کر اپنی بچی کو تعلیم دے رہا ہے،
تو کتنا اعتماد ہوگا اس اسکول پر، اور پورے خاندان والے کتنے پرزور طریقے سے اس کے پیچھے محنت کر رہے ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہاں عصری تعلیم، انگریزی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں سر برابر چل رہے ہیں۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔